सुहेल वड़ाइच वगैरह ये इस तरह के लोग बड़ी बातें कर रहे हैं। तो जनाब एक वंडर बॉय चाहिए, वंडर बॉय तो मोहसिन नकवी है, तो चांस ही देना है, चीफ मिनिस्टर तब्दील ही करना है, तो वाई नॉट आसफा भुट्टो। वो शर्जील से बहुत बेहतर चीफ मिनिस्टर साबित हो सकती है, 1000 गुना ज्यादा ताकतवर चीफ मिनिस्टर साबित हो सकती है। इश्क इमरान में मरने का वक्त हुआ चाहता है। अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करे। अच्छा जनाब, बिलावल भुट्टो वैसे आपने तो कल ही कह दिया था कि वो टेम्परेचर हाई ही रखेंगे, फिर उन्होंने आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास 30 पोलिंग स्टेशन पर धांधली के सबूत मौजूद हैं, हम ऐसे नहीं बैठेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चौधरी यासीन को असेंबली इजलास से पहले ही निश्चित दिलवाऊंगा हर हाल में। और आपको पता है कि जैसे शर्जील मेमन हो गए, राजा परवेज़ अशरफ, वो भी साथ साथ टीवी शोज़ में अपना एक बयान मौक़िफ़ दे रहे हैं पार्टी का कि इसके संगीन नताइज भी निकल सकते हैं अगर मामले को संजीदगी से ना लिया जाए। तो मामला कैसे संजीदगी से लिया जाएगा? दूसरी जानिब अभी 2 अगस्त को दूसरा मरहला है, 10 को तीसरा मरहला है। देखिए पहली बात तो ये है कि 2 अगस्त की जो पोलिंग है वो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि बड़ी इसी तरीके से स्मूथली हो जाएगी। को बेज़ाब्तियों की कोई जिस तरीके का ये पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा कुछ जुल्म हो गया, तो ऐसी कोई चीज़ मंजर आम पर अभी तक आ नहीं सकी। जिस किस्म का ये एविडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं वो एविडेंस को मुझे इतना जानदार एविडेंस दिखाई नहीं दे रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी शिकस्त को धांधली के बयानी के पीछे सिर्फ छुपा रहे हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास कोई ऐसी चीज़ है। शोर मचाई जाए और अपनी हार को जो है इस बयानी के पीछे छुपाई जाए, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आई एम श्योर कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको जांच भी करे, और अगर कोई बेज़ाब्तगी ऐसी है जिससे इलेक्शन के नताइज के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई चीज़ बज़ाहिर जो मेरी जो है कम अकल आदमी हूँ मेरे ख्याल से, लेकिन इसके बावजूद मैंने कम से कम ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं। अगर आपने देखी है बताएं मुझे। अच्छा, ये जो आज़ाद कश्मीर सदर हैं पीपल्स पार्टी से चौधरी यासीन, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब पुलिस ने मेरे एजेंट्स को जो है वो मारा है। ये क्या है? चौधरी यासीन साहब के एक कुछ जानने वाले पटवारी साहब हैं जो अपनी गाड़ी के पीछे जाला लिखते हैं, उनको किसी शाह साहब जो कि चौधरी यासीन साहब के कार खास हैं, उनके घर से इलेक्शन कमीशन को पकड़ कर जो है ना नून लीग के उम्मीदवार ने जो है फराम किया था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये ऐसी चीज़ें तो हुई हैं जी, ऐसी चीज़ें तो हुई हैं। और वो चौधरी यासीन साहब ही इस वारदात के अंदर जो है उनके ऊपर ही उंगलियां उठ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो नशिस्त क्योंकि वो हार गए हैं, अब वो उनकी आबाई नशिस्त है। अब इसके ऊपर उन्होंने शोर डाला हुआ कि जनाब हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जितना मर्जी चीखते रहें चिल्लाते रहें, इस पर उनको कोई ऐसा यानी जो वो समर चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इससे मुजफ्फराबाद के ऊपर ये फ़र्क पड़ जाएगा, जो हवा बन चुकी है मुस्लिम लीग नवाज की वो ख़राब हो जाएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। कल मुजफ्फराबाद के अंदर उन्होंने एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया है। नेशनल लेवल के आप लीडर हैं, एक कॉर्नर मीटिंग के ऊपर आप खिताब कर रहे हैं, जिससे एयरवाई न्यूज़ लिख रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, इंतखाबी मुहिम अपने आखिरी मराहिल में है। तो ऐसी सूरत हाल में ना जो नेशनल लेवल का लीडर पहुंचा होता है वो वर्कर कन्वेंशन से खिताब या कॉर्नर मीटिंग से खिताब नहीं कर रहा होता, वो जलसे आम से खिताब कर रहा होता है। तो जलसा आम से खिताब करने की बजाय बिलावल भुट्टो जरदारी कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे हैं। और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो अपनी पोजीशन समझते हैं। इस टाइम जो पार्टी की पोजीशन है वो उनको दिखाई दे रही है। अच्छा। लेकिन उनको जारी बात है अपना एक बयानिया बनाना है, अपनी पार्टी को पहले से ज्यादा मजबूत करना है। जो उनकी एफर्ट है वो यकीनी तौर पर दोस्त अपनी पार्टी के मफाद के अंदर है। अच्छा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, सियासत के मफाद में, अपने सियासी मफाद में है। अच्छा। लेकिन पार्टी की पोजीशन की देखें ना, पार्टी की पोजीशन नहीं है। पार्टी देखिए बेनज़ीर साहिबा का एक वहां पर फॉलोइंग थी जीबी के अंदर, वो फॉलोइंग कश्मीर के अंदर नहीं है पीपल्स पार्टी की, बेनज़ीर साहिबा की। सही, ये फर्क है। अच्छा, ये जो लोग बहुत से सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो और मरियम का जो झगड़ा है वो ये इलेक्शन का नहीं नेक्स्ट पीएम का है, तो ये अभी नेक्स्ट पीएम की दौड़ की बातें हैं, क्योंकि तो शहबाज शरीफ मुझे लगता है कि वो सही जा रहे हैं। देखिए मुझे तो पंजाब के अंदर बैटल फील्ड में पीपल्स पार्टी दिखाई नहीं दे रही, और जो मरकज की ये वज़ारत उज़्मा की कुर्सी होती है वो बैटल ऑफ पंजाब होती है। यस। अब पंजाब के अंदर जो मार्का पंजाब है उसमें अगर आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप मुकाबला कर सकें तो फिर आप नहीं है जी। फिर बिलावल को किसी और तरीके से प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है,
کوئی مخلوط حکومت قائم کر دے اور اس میں بلاول کو بنا دیں, لیکن پھر اس کے لیے اگر مخلوطی حکومت بننی ہو تو پھر محسن نقوی صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ ویسے بھی جو ہے نا وہ سہیل وڑائچ وغیرہ یا اس طرح کے لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو جناب ایک ونڈر بوائے چاہیے, تو ونڈر بوائے تو محسن نقوی ہیں کیونکہ ان کا ان سے تعلق بھی ہے. میرا دوسرا سوال ونڈر بوائے کے حوالے سے یہ, ونڈر بوائے اور صدر آصف زرداری کی ملاقات ہوئی ہے, بظاہر تو یہی کہا جا رہا ہے یہ سیکیورٹی ایشوز پر ملک کے امن و امان کے حوالے سے ملاقات تھی, لیکن بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کا یہی تجزیہ کر رہے ہیں کہ جو سیاسی کنفرنٹیشن زیادہ بڑھ گئی ہے, ٹمپریچر بہت ہائی ہو گیا ہے, تو وہ شاید وہ اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ایسا پہلے بھی وہ رول پلے کرتے رہے. تو ہے نا جی, وہ کامن فرینڈ کا رول پلے کر رہے ہیں بٹوین مسلم لیگ نواز اینڈ پیپلز پارٹی. اچھا, تو بطور کامن فرینڈ جو ہے وہ انہوں نے جا کے بتایا ہوگا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو, جو ان کو بیٹا کہتے ہیں, کہ جناب یہ جو میرا بھائی کر رہا ہے وہ درست نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ جو یہ طرز سیاست ہے, یہ طرز سیاست جو ہے یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے میری بھائی کی سیاست کے لیے. انہوں نے شاید ممکن ہے یہ بھی کہا ہو کہ جو طرز سیاست آپ کا بیٹا اور میرا بھائی اپنا رہا ہے, اگر یہ سیاست کنٹینیو رہی تو گلگت بلتستان کی حکومت بھی ہمارے ہاتھ سے جا سکتی ہے, میرے بھائی کے ہاتھ سے جا سکتی ہے. ممکن انہوں نے یہ بھی کہا ہو کہ زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہوش سے کام لیں. اور یہ بات تو مجھے نہیں معلوم کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کیا کہا ہوگا, لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ میرا پرنس چارمنگ ہے, تھوڑا غصے کا تیز ہے, اس کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. میرے پرنس چارمنگ میرے کہے سنے میں نہیں ہے, تو آپ لوگ اس کو خود سمجھا لیں اچھے طریقے سے, تو آپ کی بات وہ بہتر طریقے سے سمجھ جاتے ہیں. تو وہ پھر انہوں نے اب بڑے بھائی کا رول دے دیا ہوگا, ٹھیک ہے, بلاول صاحب کے والد نے, کہ میرا بیٹا میرے کہے سنے میں تو نہیں ہے, تو تم بڑے بھائی ہو, تم جا کے سمجھاؤ, تو تمہاری بات سن بھی لیتا ہے. پہلے بھی بجٹ کے موقع کے اوپر اسحاق ڈار کی بات نہیں سنی تھی اس نے, جو اس کا انکل ہے, تو پھر جب آپ گئے تھے تو آپ کی بات سن لی تھی, تو آپ کی وہ بات زیادہ سنتے ہیں ہم میرے سے, اور ڈار صاحب سے زیادہ بات وہ آپ کی سنتے ہیں, تو آپ کہیں تو وہ سن لے گا. لیکن ان کی تو یہ بھی خواہش ہے نا کہ ان کے پرنس چارمز پی ایم بنے پاکستان کے, پھر وہ سیاست تو کر کے ہی پی ایم بنیں گے. اس سیاست کے ساتھ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نہیں ہے. اچھا, جو ابھی سیاست کر رہے ہیں بلاول, اچھا, پریزیڈنٹ زرداری کی یہ سیاست نہیں ہے. اچھا, آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. آپ فرسٹ لیڈی ہیں آصفہ بھٹو, ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کھول لیں. وہ جی بی کے الیکشن میں تو ساتھ تھی, لیکن کشمیر کے الیکشن میں جو بلاول جو پالیٹکس اڈاپٹ کر رہے ہیں, آپ دیکھیں جو ٹویٹس بھی کی ہوئے ہیں, بلاول کا کسی ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے آصفہ نے اس وقت تک جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں؟ نہیں, کچھ بھی نہیں کیا. اس وقت وہ ساتھ بھی نہیں ہے نا, آئی تھنک سو کیمپیننگ بھی ساتھ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ ان کی سیاست بھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری والی سیاست ہے. وہ اپنے والد کی لائک مائنڈڈ ہے. بلاول اپنی سیاست جو ہے وہ اڈاپٹ کر چکے ہیں, ان کا اپنا طرز سیاست ہے. اور سندھ کے اندر بھی وہ بے نظیر کی لائک مائنڈڈ ہے. نو سندھ کے اندر بھی جو اقتدار ہے, جو پاور جو وہاں پر جو ہے ایک گریبنگ چل رہی ہے, بلاول نے پاور گریب کی ہوئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ان کے پاس یہ پاور کتنا عرصہ رہے گی. اور زرداری صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر کو شاید وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. وہ یعنی ہاں یہ سنا تھا کہ شرجیل میمن صاحب ان کی وہ تبدیل کرتے ہیں ہمیشہ, کچھ ایسا ٹائم دے کر پھر ایک نئے بندے کو موقع دیتے ہیں. لیکن مراد علی شاہ میں نے سنا ہے بہت فیوریٹ ہیں, نہ صرف بلاول کے بلکہ ان کے پھپھو کے بھی. بلاول کے فیوریٹ ہیں وہ, باقی کسی کے فیوریٹ نہیں ہے. اچھا, مراد علی شاہ صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے فیوریٹ ہیں. اب وہ کتنا عرصہ رہتے ہیں یہ اب آنے والا وقت بتائے گا. اس وقت تک تو خیر وہی ہیں, لیکن اگر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جو ہے, جو ان کا ایک طریقہ ہے سیاست کا, وہ ہمیشہ مختلف لوگوں کو چانس دیتے ہیں. میں تو پریزیڈنٹ صاحب کو کہوں گا کہ اگر چانس ہی دینا ہے, چیف منسٹر تبدیل ہی کرنا ہے, تو وائی ناٹ آصفہ بھٹو. ہاں آپ کے سجیشن اچھی ہے, لیکن شرجیل میمن آئی تھنک سو وہ اچھی کوششیں کر رہے ہیں. وہ شرجیل سے بہت بہتر چیف منسٹر ثابت ہو سکتی ہیں. وہ شرجیل میمن سے 1000 گنا زیادہ طاقتور چیف منسٹر ثابت ہو سکتی ہیں. اور وہ بے نظیر کی بیٹی ہیں, وہ عمر سے زیادہ میچور ہیں, وہ بڑی کہتے ہیں پختہ گفتگو کرتی ہیں آصفہ بھٹو, اور میرے خیال مطابق بڑا اچھا ایڈیشن ہوگا. اور بلاول کو اگر پرائم منسٹر بننا ہے تو اس کے لیے اس کو اپنے بیس کیمپ سے کتنی بہترین سپورٹ مل سکتی ہے کہ جس کے حوالے سے جو ہے نا وہ اس کو اندازہ بھی نہیں ہے. تو بہتر ہے
ون ون ہے پریزیڈنٹ زرداری کے لیے بھی اور بلاول بھٹو زرداری کے لیے بھی کہ آصفہ بھٹو چیف منسٹر جو ہے وہ سندھ کے بنا دی جائیں. اچھا مشورہ ہے. چلیے اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف. اچھا پی ٹی آئی میں تو خیر اس الیکشن کا تو ان کا بائیکاٹ تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے آپ رہ گئی بھول گئی بات. کون سی بات رہ گئی؟ دیکھیں جی, چودھری یاسین صاحب نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی ہے. تو بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پیپلز پارٹی اگر کہہ رہی ہے تو سندھ کے اندر بھی حکمران جماعت جو ہے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دینا کہ دیکھا جائے کہ پھر کراچی, حیدرآباد, لاڑکانہ, یہاں کے جو حالات ہیں وہ کیوں خراب ہیں, یہاں پر ترقی اس طریقے سے کیوں نہیں ہو سکی, سڑکیں کیوں بری ہیں, کیوں بڑے میگا پروجیکٹس کیوں نہیں آ سکے, اس کوشچن. تو اس حوالے سے بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے. اور میں تو جو کہہ رہا ہوں نا کہ آصفہ کو چیف منسٹر بنا دیا جائے, تو آصفہ اگر آئیں گی تو پھر جو سندھ کے اندر جو ہے وہ, کیونکہ دیکھیں ایک وہ انہوں نے اپنی کیریئر کا آغاز ہوگا تو وہ آئی ایم شیور کہ وہ کرپشن کو کنٹرول کرنے کے بھی اور گورننس کا بہتر ماڈل جو ہے وہ لانے کے حوالے سے ایک ایفیکٹو رول پلے کر سکتی ہیں. وہ بے نظیر کی بیٹی ہے, پہلی اننگ وہ ایسے تو نہیں کھیلیں گی کہ جس میں کوئی لوٹ مار وہ کرنے دے. میری ذاتی رائے تو یہی ہے. یہ ویسے وہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی سندھ گورنمنٹ کے اندر, شفافیت آ جائے گی اور بیوروکریسی بھی تھوڑی سی جو ہے نا چوکنی ہوگی. تو لہٰذا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے بنائیں جی, سندھ کے حوالے سے بھی ایک قرارداد منظور کرائی جائے اور جس میں جو ہے حقائق تاکہ عوام کے سامنے آئے جی کہ سندھ کے اندر لوٹ مار ہے یا نہیں ہے. اگر یہ ایک پرسیپشن بن گیا ہے کہ ایک لوٹ مار کا پرسیپشن بنی گیا ہے اور ایکچولی نہیں ہو رہی, تب بھی زیادتی ہے. اور اگر سندھ کی سچویشن تو بہت obvious ہے, اور اگر آپ کیا کہہ رہی ہیں, آپ سمجھتی ہیں, میں خود کراچی سے ہوں, تو بہت obvious ہے نا وہاں جو چیزیں ہیں, کرپشن ہو رہی ہے, آپ کا خیال ہے کرپشن ہے وہاں پر. آپ اس کراچی جیسے شہر کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں آپ, تو پھر کوسچنز تو ہے نا. پھر آپ سپورٹ کریں گے آصفہ بھٹو کو چیف منسٹر بنایا جائے؟ جی بالکل, میں تو لیڈی ہوں, آپ کو پتہ ہے. میں تو چاہتی ہوں مریم نواز کے بعد دوسری. مریم نواز بھی آج وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہی تھی. انہوں نے بات کی کہ جناب کے لیڈی آئی جی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, تو پھر دوسری لیڈی چیف منسٹر کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ پہلی خاتون جو پرائم منسٹر بنی ہے, یہ وہ بیسیکلی ایک فیصلہ تھا, ڈیسیجن تھا جو کہ سیٹ کیا تھا پیپلز پارٹی نے. تو مسلم لیگ نواز نے اس کو اڈاپٹ کر لیا اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھول گئی. لیکن اس کا فائدہ ہوا نا وومن امپاورمنٹ کا. بالکل. دیکھیں مریم نواز اب آج اچھی ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوئی ہیں, ایک تگڑی چیف منسٹر ہیں. تو اسی طرح آصفہ بھٹو بھی ایک تگڑی چیف منسٹر ثابت ہو سکتی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں کے اوپر اس وقت جو حالات ہیں, جو مسائل جو آپ کہہ رہی ہیں بڑا اوبویس ہے, تو پھر عوام کے سامنے آئے نا کہ کس نے کیا کیا ہوا ہے. یس. تو خالی کشمیر میں ہی کرنا ہے آپ نے, جہاں پر الیکشن ہار گئے ہیں, جہاں دھاندلی کا شور مچایا ہوا ہے, وہاں بھی معاملہ آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, پھر سندھ سے سٹارٹ کرو, وہاں بھی معاملہ اپنے بیس کیمپ سے سٹارٹ کرے اور پھر اس کے ازالے کے لیے آصفہ کو چیف منسٹر بنائے. اچھا چلیں جی, اب پی ٹی آئی کی طرف آ جاتے ہیں. پی ٹی آئی میں جو ہے وہ اس وقت سب ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عشق عمران میں مرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور 5 اگست کو جو سہیل آفریدی فیصلہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے. فیصلہ کو مرنے کا شوق ہے ویسے شفیع جان سے فرمائے تھے. پھر بھی دعا نہیں ہے جی, پھر واپس لے لیں گے, واپس. شفیع جان میرے فیوریٹ ہیں جی. اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں ایک ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے, صحت اور تندرستی والی. میرے فیوریٹ ہے جی. وہ اب دیکھیں نا جس طرح کی وہ اپنی ٹک ٹاک بناتے ہیں, پھر وہ اتنا اچھا کانٹینٹ مجھے کہاں سے ملے گا دیکھنے کو. صحیح بات ہے. اچھا جی, اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شاہ رخ خان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں وہ. یہ تو آپ مبالغہ رائی سے کام لے رہے ہیں. کیسی بات ہے, وہ جو ہیلی کاپٹر سے اترا ہے, وہ یہ شاٹ ہے جس طرح وہ دیکھ رہے ہیں کیمرے کی طرف. آپ بتائیں کہ بالی ووڈ کے بڑے سے بڑے ایکٹر نے ایسی ایکٹنگ کی ہو, ایسا شاٹ اس کے دکھا دے کسی کا. آپ بہت متاثر کبھی خوشی کبھی غم میں آپ نے دیکھا وہ شاہ رخ خان جو ہیلی کاپٹر سے اترتا ہے بلیک کلر رہے, تو شفیع جان جو ہے نا اس سے زیادہ زبردست طریقے سے اترے. اچھا یہ تو ایک طرف تو شفیع جان, اور شاہ رخ خان تو بوڑھا ہو گیا ہے, شفیع جان تو جوان ہے بھائی جی, یہ بات ہے. تو ایک طرف شفیع جان تو بہت مطلب ولولے اور اس سے کہہ رہے ہیں یہ تحریک خان صاحب کی رہائی تک جاری رہے گی, سڑک گرم ہوگی. دوسری جانب بیرسٹر گوہر بہت نپے تلے انداز میں انہوں نے کہا کہ بڑا جلسہ 5 اگست کو صرف پشاور میں ہوگا, KPK میں. باقی شہروں میں ہم نے درخواستیں دی ہوئی, منظور ہوا تو ہوگا, ادروائز مقامی جو عہدیداران ہیں وہ پشاور میں جلسہ کر رہے ہیں, پشاور میں کر رہے ہیں 5 اگست کو. 5 اگست کو. اچھا. یہ اس کے ساتھ بھی یہ خبریں بھی آ رہی ہیں, یہ سوشل پلیٹ فارمز پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے ٹرول کیا جاتا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی کے درمیان اختلافات ہیں. بیرسٹر گوہر ان کو ٹاسک فورس جو خان صاحب کی رہائی کی ٹاسک فورس ہے اس کا پرمیشن نہیں دے رہے. ویسے اصل میں ہو کیا رہا ہے, کس نے ٹاسک فورس بنانی ہے, کس نے کیا کرنا ہے, یہ باتیں ہیں یار.
कोई इख्तलाफात नहीं है इनके आपस में, अच्छा सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात देख लेना, ये 5 अगस्त को जलसा करेंगे, फिर आइंदा का लाएमल देंगे, फिर उसमें आगे 3-4 महीने और होंगे, तो JUIFA के साथ भी जो उनके तहरीरी मामला तय होने हैं वो 5 अगस्त के जलसे के बाद होने हैं। ओके। तो असल तो कहानी शुरू होनी है JUIF के साथ। असल तो ये जो PTI है वो तो बिल्कुल नाकारा है ना। बात तो मौलाना की करें, मौलाना अगर इनकी तहरीक में शामिल होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा अगर शामिल होते हैं तो फिर उसकी कॉस्ट भी इनको पे करनी पड़ेगी, वो एक बड़ा टर्न होगा। लेकिन मौलाना को फिर आपने अगर अपने साथ कायल करना है तो कुछ देना पड़ेगा ना, प्राइस पे करनी पड़ेगी, उसकी प्राइस पे करनी है। मौलाना क्यों मुफ्त में आकर अपना कंधा आपको दें, क्यों अपनी जो स्ट्रीट पावर है वो आपको फराम करें। मौलाना ने अपने लोगों को भी देखना है, मौलाना ने अपनी सियासत भी देखनी है। और मौलाना अगर इमरान खान के लिए कोई संजीदा कोई कोशिश कर सकता है जो कि रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके वो मौलाना फजल रहमान है। बाकी इनके पल्ले कुछ भी नहीं है जी। हाँ, इनके पल्ले यही है, अच्छी टिकटॉक और एक यानी अंदाज़े गुफ्तगू जिसमें बड़ी बड़ी भड़कें, लेकिन अमल दरामद सिफर। थैंक यू वेरी मच।